14واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے پیغمبر تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں، اور باطل امید ان کو غفلت میں ڈالے رکھے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس وقت لکھا ہوا معین تھا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور اے پیغمبر مکہ والے تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے خیال میں وہ دیوانہ ہیں۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ان سے کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو فیصلے ہی کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتے اتریں گے اس وقت انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں پیغمبر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گروہ میں پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی ایسا ہی طریقہ رہ چکا ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگیں جب بھی نہیں مانیں گے۔ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھو ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں جو چوری سے سن بھاگے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور دیکھو
ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معیشت کا سامان مہیا کر دیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور دیکھو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو جتنے فرشتے تھے سب نے آدم کو سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. سوائے ابلیس کے کہ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بلا شبہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي
إلى يوم يبعثون ابلیس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين اللہ نے فرمایا کہ اچھا تجھے وقت مقررہ تک إلى يوم الوقت المعلوم یعنی قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ابلیس نے کہا کہ پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا إلا عبادك منهم المخلصين مگر جو ان میں تیرے برگزیدہ بندے ہیں انہیں نہ بہکا سکوں گا۔ قال هذا صراط علي مستقيم اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين اور فرمایا کہ واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی زور نہ چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بھٹک کر تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کا الگ الگ گروہ مقرر ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ بے شک متقی انسان اس دن باغوں اور چشموں کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجش ہوگی ہم ان کو دور کر دیں گے، گویا بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اے پیغمبر تم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، وأن عذابي هو العذاب الأليم اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ضيف إبراهيم اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دو۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم مہمانوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تم کو ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں جو عالم ہوگا۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں لڑکے کی خوشخبری سناتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا
الضالون ابراہیم نے کہا کہ میں کیوں مایوس ہونے لگا؟ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہی کا کام ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم نے کہا کہ فرشتو، یہ تو بتاؤ کہ تم جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين مگر لوط کا خاندان کہ اس کے تمام افراد کو ہم بچا لیں گے، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين سوائے ان کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور عذاب کے مقام میں رہ جانے والوں کا ساتھ دے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس پہنچے، قال إنكم قوم منكرون تو لوط نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس یقینی بات کی خبر لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ لہٰذا آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے چلیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور جس جگہ آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے واقف کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس پہنچے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں میری فضیحت نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لوط نے کہا کہ اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی بدمستی میں کھوئے ہوئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ آخر کار سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ پس ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش برسائی۔
إن في ذلك لآيات للمتوسمين بلا شبہ اس واقعے میں فراست رکھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور قوم لوط کی بستی شاہراہ عام پر واقع ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس بستی کی حالت میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بلا شبہ مدین کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ان سے بھی ہم نے نافرمانی کا بدلہ لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر اب تک موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور باوجود یہ کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر پھر بھی وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، مگر صبح ہوتے ہوتے ایک ہولناک چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اپنی حفاظت کی جو تدبیریں کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے، تو تم ان لوگوں سے خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تمہارا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو رغبت سے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، اور ان کی لاپرواہی کو دیکھ کر ان پر غم نہ کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو بدعملی کے نتائج سے علانیہ خبردار کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اے پیغمبر ہم ان کافروں پر اس طرح عذاب نازل کریں گے۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جس طرح ہم نے حصہ کرنے والوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے اعمال کی باس پرس کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس جو حکم تم کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کی پرواہ مت کرو۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
بے شک ہم تم کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اور اے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا بس تم اے کافرو اس کے لیے جلدی نہ کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا مگر وہ اپنے خالق کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور دیکھو اسی نے چوپائے جانور پیدا کیے، ان کی کھال اور اون میں تمہارے لیے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور جب تم شام کو ان جانوروں کو جنگل سے چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل میں چرانے لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہی جانور ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر اسے دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں کہ تم وہاں تک محنت شاقہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو، اور ان میں زینت بھی ہے، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے،
اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک راہ دکھا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، جس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم چار پایوں کو چرنے چھوڑتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور ان چیزوں کو بھی تمہارے کام میں لگایا جن کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ کہیں زمین تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ آسانی سے راستہ پا سکو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور اسی نے نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون۔ تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس کی طرح سے ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون۔ اور
اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی تو نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین، کچھ شک نہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، نتیجہ اس کہنے کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا حصہ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ لوگ بلا تحقیق گمراہ کرتے ہیں۔ سن رکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی خفیہ تدبیریں کی تھیں تو اللہ نے ان کا بنا بنایا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دیا، پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، پھر قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، جن کی جانیں فرشتوں نے اس حالت میں نکالی تھیں کہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، تو یہ کافر اطاعت ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اس کو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو گے،
غرض یہ کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت نازل فرمائی۔ تو دیکھو جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے، اور یقیناً پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں جو چاہیں گے سب ان کو ملے گا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، تم اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں، یا تمہارے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ پہنچے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تو جیسے کچھ وہ برے کام کرتے تھے ویسے ہی ان کے عملوں کے برے نتائج ان کو ملے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی پرستش کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پیغمبروں پر سوائے اس کے کہ اللہ کے احکام صاف طور پر پہنچا دیں اور کچھ ذمہ داری نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس بات کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو
اور بتوں کی پرستش سے بچو، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو لوگو، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ سچائی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں کی ہدایت پانے کے کتنے ہی خواہش مند ہو، لیکن جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور ایسا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ مردوں کا جلانا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اللہ اصل حقیقت کو ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ بے شک جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کریں تو بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر خود تمہیں یہ بات معلوم نہیں۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو تم اچھی طرح سمجھا دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یا پہلے ڈرائے پھر پکڑ لے، بلا شبہ تمہارا پروردگار
بڑا ہی شفقت والا اور مہربان ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لوگو دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ وہی ایک معبود ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور لازمی طور پر عبادت اسی کو سزاوار ہے، پھر اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو اے مشرکو چند روز فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور دیکھو ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں یہ لوگ ان معبودوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں۔ اے کافرو، اللہ کی قسم کہ تم جو افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور باس پرس ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس خبر کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ سن لو، برا ہے وہ فیصلہ
جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو کسی جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے، اور اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بھلائی یعنی نجات ہے، بلا شبہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور وہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اے پیغمبر، اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، تو وہی آج بھی ان لوگوں کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت تم ان پر واضح کر دو، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، بلا شبہ اس بات میں سننے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور لوگو، بلا شبہ چار پایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کر کے ہم تم کو پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی طرح کھجور اور انگور کے میووں سے تم لوگ نشہ کی چیزیں اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو،
بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں چھتے بنائے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسے، پھر اپنے پروردگار کے مقرر کیے ہوئے طریقے پر پوری فرما برداری کے ساتھ چلتی رہے۔ دیکھو، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی شہد، جس کے رنگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اے لوگو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے زیر دستوں یعنی غلاموں اور نوکروں کو دے ڈالنے والے نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا یہ لوگ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو لوگو، اللہ کے بارے میں مثال مت گھڑو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے عمدہ روزی عطا کر رکھی ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون۔ اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں مسخر ہیں؟ ان کو اڑتے وقت اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور دیکھو اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چار پایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایک خاص قسم کے گھر یعنی خیمے بنائے، جن کو تم ہلکا جان کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے کتنے ہی سامان اور مفید چیزیں بنائیں کہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا
وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تم کو بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم کو پوری پوری دیتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بس اے پیغمبر، اگر اس پر بھی لوگ روگردانی کریں تو تمہارا کام صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دو۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں، پھر بھی ان سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کافروں کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے، وہ جب قیامت کے دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شریک ان کی بات الٹی انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن سب اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دیں گے اور دنیا میں جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے،
اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مسلمانوں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور سب کے ساتھ بھلائی کرو اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور مسلمانوں، جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، کیونکہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت کاتا پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا سبب بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں اس معاملے میں آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تم پر ان کی اصل حقیقت کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو کہ آپس کے معاملات میں اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے پاؤں جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور اس بات کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تم کو سزا کا مزہ چکھنا پڑے اور تم کو بڑا سخت عذاب ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بلا شبہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا تو ہم قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال کا صلہ
ان کو ضرور دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، حالانکہ اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور فرما برداروں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو تو ایک شخص سکھا دیا کرتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ دل سے جھوٹ بنانا تو انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اصل میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر وہ شخص جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن وہ شخص جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے، اور یہی ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ لا محالہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور دوسروں کو نہ پوچھے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور دیکھو اللہ ایک ایسی بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہر طرح امن و اطمینان سے تھے، ہر جگہ سے ان کے پاس فراغت سے رزق آتا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے بھی ان کاموں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان لوگوں کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر عذاب الہی نے ان کو آ پکڑا اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اسے شوق سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد
فإن الله غفور رحيم. بلا شبہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور حرام چیز کھائے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو. بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخر کار ان کو دردناک عذاب ہوگا. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور اے پیغمبر، ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. تو جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار اس کے بعد ان لوگوں کو ضرور بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اللہ کے فرما بردار تھے اور اسی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور ان کو دین کے سیدھے راستے پر چلایا تھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے پیغمبر، پھر ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم تو انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور اے پیغمبر بلا شبہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے باہم ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اے پیغمبر
لوگوں کو دانائی کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا تھا، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے پیغمبر، صبر کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔